امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ امریکہ کی نمائندگی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنز کریں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے نمائندے پیر کی شام اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ یقین ہے ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ ایران سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کریں گے جو 47 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے ایران گھٹنے ٹیک دے۔ ایران کو اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ امید قبول کر لے گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایران میں ہر پاور پلانٹ اور پل کو تباہ کر دیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کا یہ دعویٰ۔ ایران نے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ کا رویہ غیر سنجیدہ، مطالبات حد سے زیادہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ مذاکرات میں بار بار موقف کی تبدیلی پیش رفت میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ کے متضاد بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور نام نہاد بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ دھمکی آمیز بیانات کو بھی مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایران کے صدر کے درمیان فون پر 45 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور کے لیے ایرانی وفود بھیجنے پر اظہار تشکر۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امن مذاکرات کے متعلق بات چیت پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ایران جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی۔ امریکی حکام کا آئندہ کے لاحل عمل پر غور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ ابنائے ہرمز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس کے دوران فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ اجلاس میں نائب صدر جے وینس شریک تھے، جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹن، وزیر خزانہ اسکاٹ پینسٹ اور دیگر حکام کی شرکت۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ امریکی حکام پاکستان میں بات چیت کے منتظر اور جلد پیش رفت متوقع ہے۔ ٹرمپ نے خارق آئرلینڈ پر کنٹرول کی تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کا مشن۔ جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے حکام متحرک۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تمام شراکت داروں سے رابطے جاری۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت 21 اپریل کو ختم ہوگی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات، ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون بند رہے گا۔ راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ بین الاضلاعی اور پبلک ٹرانسپورٹ معطل، جبکہ فیض آباد، پیر فتاحی اور 26 ستمبر کے اڈے بھی بند۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 ٹینکر واپس چلے گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے بوسٹانا اور انگولا کے جھنڈوں والے بحری جہازوں کو بھیجا۔ اقدام ایران سے مسلسل امریکی سمندری ناکہ بندی کے نتیجے میں ہوا، جبکہ دوسری جانب امریکی فوج کی ایران سے منسلک تیل برادر جہازوں پر چڑھائی کرنے اور بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں شروع۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرق وسطیٰ سے باہر بھی امریکی فوج کی بحری کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ ایران کی طرف سے گزشتہ روز کئی تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے 2 روز قبل ابنائے ہرمز کھول دی تھی۔ امریکہ نے ایران سے کسی معاہدے تک ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کے پاس ایران کو ایٹمی حق سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف اپنے دفاع کا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ دشمن اپنے مقاصد میں ناکام رہا۔ دشمن نے انفراسٹرکچر، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی تہذیب کو نقصان پہنچانے کی کوشش دشمن کے عزائم ظاہر کرتی ہے، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا سمندروں کے پار سے سیکیورٹی مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا۔ ابنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے۔
और पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत नहीं, अपने समुद्री रास्तों की फिक्र करें। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी काफ़ी फासला है। सरबरा ईरानी मुज़ाकराती वफ़द डॉक्टर बाकिर कलियाबाफ ने कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे मुमालिक अपना हुकूमत से गुजर सकते हैं, मगर ईरान नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर मौजूद पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो फायरिंग करेंगे। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। ईरान ने 40 रोज जंग लड़ी। जंग में दुश्मन के 170 से जायद 180 ड्रोन्स निशाना बनाए गए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया। मुल्क की मुसल्लह अफवाज हर हाल में आखिरी सांस तक दिफा जारी रखेगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी दिफा हर महाज पर तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि दुश्मन का फैसला कुन मुकाबला किया जाएगा। ईरानी अफवाज जज्बा कुर्बानी और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ डटी हुई है। उनकी उंगलियां ट्रैकर पर मौजूद हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो आलमी होगी, नए मसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर उन्होंने ईरान के बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया या निशाना बनाया तो अपने बिजली घरों से भी महरूम हो जाएंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म न किए गए तो खुद जाकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान का नायब सदर यूरोपीय कमीशन के बयान पर सख्त रद्द अमल। वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने कहा कि अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमायत करने वाले अब आलमी कवानीन पर लेक्चर दे रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ में गैर मशरूत राहदारी की यूरोपीय मुतालिबात मुनाफिकत है। ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत के बाद ऐसे मुतालिबात की कोई अहमियत नहीं रहती। यूरोपीय यूनियन इसराइल की खुली जारहियत पर खामोश रहकर दूसरों को इखलाकियात का दर्स दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुख्तलिफ मुल्कों के हुकाम के राब्ते। इसाक डार को पोलैंड के हम मनसब का टेलीफोन इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार का कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों और रवाबित को सराहा। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। उधर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसाक डार से जंगबंदी में तोसी और अपना हुर्मत खुलवाने पर गुफ्तगू की। बरतानिया मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है।